بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسلامی سال کا ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی عظمت فضیلت اپنی جگہ، لیکن ہم اہل ایمان کے لیے اور خاص طور پر بر صغیر ہند و پاک کے مسلمان کے نزدیک اس مہینے کی عظمت اس لیے بھی دوبالا ہو جاتی ہے کیونکہ اس مہینے کی 6 تاریخ کو ہم سب کے بڑے محسن، بڑے کرم فرما، بڑے شفیق و مہربان ہند کے سلطان خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ اس موقع پر دنیا بھر سے اور ہندوستان کے کونے کونے سے عاشقان اولیاء کرام اور محبان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جمع غفیر اجمیر معلیٰ حاضر ہوتا ہے۔ عاشقوں کا بڑی تعداد میں قافلہ اجمیر معلیٰ کے لیے روانہ ہوتا ہے اور اپنی عقیدتوں کا، اپنی محبتوں کا، اپنی چاہتوں کا غریب نواز کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ چونکہ میں بھی اس بارگاہ کا ایک ادنا غلام ہوں، اس لیے میں بھی اس اپنے محسن کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں روایات سے ہٹ کر ایک دو بات جو ضروری ہے حالات حاضرہ کے تناظر میں، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں آج خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی پر گفتگو نہیں کروں گا، میں آپ کی کرامات، آپ کی عبادت، ریاضت، تقوی، طہارت، توکل علی اللہ، صبر، قناعت، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کے والدین کا نام کیا ہے، آپ کے اساتذہ کون کون ہیں، آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کا علم میں کیا مقام ہے، آپ کے پیر و مرشد کون ہیں، آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس کتنے دن رہے، اپنے پیر و مرشد سے کیا کیا آپ نے حاصل کیا، آپ کے پیر و مرشد کے نزدیک آپ کی کیا اہمیت تھی، آپ نے کس کس جگہ کا سفر کیا، آپ کو عطائے رسول کیوں کہا جاتا ہے، آپ ہندوستان کن کن راستوں سے ہوتے ہوئے پہنچے، راستے میں آپ نے کس کس بزرگ سے اکتساب فیض کیا، اور اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں جو آپ کی حیات طیبہ کے تعلق سے ہو سکتی ہے، لیکن میں ان میں سے کسی بھی ایک موضوع پر بھی اس ویڈیو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا۔ میں ایک دو پوائنٹ جو میرے نزدیک بڑا اہم ہے، میں وہ پوائنٹ آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر دیں اور اس گھنٹے کا جو نشان ہے اسے بھی دبا دیں۔ آپ یقین کریں آپ کا یہ فیصلہ آپ کے حق میں انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ ناظرین محترم، جس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان تشریف لائے تو آپ فوجیوں کے ایک بڑے دستے کے ساتھ نہیں اور نہیں کسی طرح کا اوزار اور ہتھیار کے ساتھ آپ ہندوستان تشریف لائے، آپ تنہا اپنے چند مریدوں کے ساتھ وارد ہندوستان ہوئے۔ کسی سلطان وقت کی نہیں اعانت تھی اور نہیں آپ کے ساتھ اس کی مدد تھی، آپ چند ہمراہیوں کے ساتھ، چند مریدوں کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے۔ آپ تیر و تلوار کے ساتھ نہیں، اوزار کے ساتھ نہیں، ہتھیار کے ساتھ نہیں، لشکر جرار کے ساتھ نہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر ہاتھ میں تلوار لے کر نہیں، بلکہ آپ اسلامی ثقافت، حسن اخلاق، اعلیٰ کردار، بلند عزائم، عظیم مشن، توکل علی اللہ، خلوص و للہیت اور جذبہ تبلیغ دین و اشاعت اسلام کے ساتھ آپ ہندوستان تشریف لائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت آپ تشریف لائیں اس وقت ہندوستان کی کیا حالت تھی۔ ہندوستان پورا کفرستان بنا ہوا تھا، ہر طرف کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ تاریکی چھائی ہوئی تھی، اصنام پرستی کا دورہ تھا، سماجی حالت بھی حد درجہ خراب تھی، چھوت چھات کا بازار گرم تھا، لوگ خدائے واحد کو چھوڑ کر سینکڑوں معبود کی عبادت کر رہے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے خواجہ غریب نواز کو مصلح اعظم بنا کر ہندوستان بھیجا، اور آپ نے 1000 نہیں، 2000 نہیں، بلکہ لاکھوں اہل ہند کے سینوں کو نور ایمان سے روشن کر دیا۔ ناظرین محترم، ذرا اندازہ تو کیجئے کہ جس وقت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان آئے اس وقت آپ کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، کیونکہ جب آپ اس ہندوستان میں آئے تو آپ کو کوئی
ریسیو کرنے والا نہیں تھا۔ آج جیسے ہمارے کوئی مشائخ آتے ہیں، کوئی بڑے عالم آتے ہیں تو ہزاروں کا مجمع ان کو ریسیو کے لیے پہنچتے ہیں، ایک بڑا مجمع، ایک بڑی تعداد ان کا ویلکم کرتی ہے، ان کو خوش آمدید کہتی ہے اور نعروں کے گونج میں ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ لیکن غریب نواز کا استقبال کرنے والا کوئی نہ تھا، آپ کو ویلکم اور خوش آمدید کہنے والا کوئی نہ تھا، آپ کو ریسیو کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ اپنے چند ہمراہیوں کے ساتھ وارد ہندوستان ہوئے۔ آپ اس ملک کے لیے اجنبی تھے، یہ ملک آپ کے لیے اجنبی تھا، یہاں کے لوگ آپ کے لیے اجنبی تھے، یہاں کے لوگوں کے لیے آپ اجنبی تھے۔ اور حیرت کی بات یہ کہ آپ کی زبان فارسی تھی، آپ اپنی معافی ضمیر کو صحیح سے ادا نہیں کر سکتے تھے اہل ہند کے سامنے۔ اور تعجب خیز بات یہ کہ جس دین کو لے کر آئے تھے، جس دین کی اشاعت کے لیے آئے تھے، جس دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، اس کی ساری اہم کتابیں عربی میں، اس کا سارا پیغام عربی میں، قرآن شریف عربی میں، ساری احادیث کی کتاب عربی میں۔ تو اب ذرا اندازہ کیجئے کہ تبلیغ دین میں اور اشاعت اسلام میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، کیسی کیسی مصیبتوں کا آپ نے مقابلہ کیا ہوگا۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ کتنا مشکل رہا ہوگا اسلام کی تعلیمات کو پہنچانا لوگوں تک۔ آج ہم کسی انجان ملک میں، انجان ملک تو دور کی بات ہے، اگر ہم اپنے ملک کے ہی کسی ایسے شہر میں یا ایسے ضلع میں چلے جائیں جہاں کی زبان بالکل مختلف ہے تو وہاں ہمیں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ ہم اپنی معافی ضمیر ادا نہیں کر پاتے ہیں، ہماری حالت، ہماری کیفیت دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ لیکن ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارد ہندوستان ہوئے تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ پیچھے نہیں ہٹے اپنے مقصد سے، اپنے مشن سے بال برابر بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے، آپ اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں لگے رہے اور پھر وہ کارنامہ انجام دیا اور وہ تاریخ رقم کی، وہ انقلاب برپا کیا کہ جس کا تصور بھی آج انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ آج ہندوستان کی تاریخ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیے بغیر، آپ کی خدمات کا ذکر کیے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کی پوری زندگی عیش و آرام، عافیت اور اطمینان کی نہیں بلکہ جد و جہد اور کشمکش کی دکھائی دیتی ہے۔ ناگزیر فضا، نہ سازگار ماحول، نہ مانوس آب و ہوا، نہ خوشگوار وقت اور کٹھن حالات میں غریب نواز نے وہ کارنامہ انجام دیا، وہ تاریخ رقم کی جو آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر سب سے زیادہ تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کا صحرا جس ہستی کے سر جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم سب کے محسن سلطان الہند عطائے رسول معین الملت والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہیں۔ ناظرین محترم، آج حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو اہم مشن تھا اور جو اہم مقصد تھا، آج ہم اس کو فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آج پھر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو عام کیا جائے، آپ کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارا جائے، کیونکہ آپ کی ذات ہم سب کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج ہم وقت اور حالات کی شکایت کرتے ہیں، جسے دیکھیے وقت اور حالات کا شکوہ کر رہا ہے۔ ہر کسی کی زبان پر یہی سننے میں آتا ہے کہ وقت صحیح نہیں ہے، حالات ناسازگار ہے، ماحول ناخوشگوار ہے، وقت کٹھن ہے، آب و ہوا نامانوس ہے، فضا ناگزیر ہے۔ ہم ایسے حالات میں کیسے کچھ کریں؟ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اور ان سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ انصاف سے بتائیے اور ذرا سوچئے کہ کیا وقت اور حالات آج کے زیادہ خراب ہیں یا اس وقت خراب تھے جس وقت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان تشریف لائے؟ فضا اس وقت ناگزیر تھی یا آج زیادہ ناگزیر ہیں؟ ناخوشگوار حالات اس وقت زیادہ تھے یا آج ہم سب کے لیے ہے؟ وقت اور حالات اس وقت زیادہ کٹھن تھے یا آج کٹھن ہے؟ اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ہمراہیوں کے ساتھ، اپنے چند مریدوں کے ساتھ آپ ہندوستان میں تشریف لائے اور پھر انہی چند ہمراہیوں کے ساتھ جہد مسلسل، عمل پیہم، یقین محکم اور جذبہ تبلیغ دین و اشاعت اسلام کے ساتھ آپ لگے رہے اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ آپ کو کیسی کامیابی ملی۔ آپ کو وہ کامیابی ملی کہ 1-2 لاکھ نہیں بلکہ 90 لاکھ لوگ آپ کے دست حق پرست پر کلمہ طیب پڑھ کر حلقہ بغوش اسلام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیسی کامیابی ملی آپ کو؟ ایسی کامیابی ملی
کہ آج بر صغیر ہند و پاک میں اہل ایمان کا وجود، مسلمانوں کا وجود آپ کی کامیابی کی، آپ کی محنت کی سب سے بڑی دلیل ہے اور سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو ناظرین محترم، آج ہم ہندوستان میں ایک دو نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، 10 یونیورسٹیز ہیں، سینکڑوں کالجز اور دوسرے تعلیمی ادارے ہیں، ہزاروں مدارس ہیں، لاکھوں علماء ہیں، ہزاروں پروفیسر اور ڈاکٹرز ہیں، سینکڑوں وکیل اور انجینئر ہیں، ہزاروں NGOs، گروپس، جماعت اور آرگنائزیشن کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے مالدار اور امیر ہماری قوم میں موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حالات اس قدر خراب نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم حالات اور وقت کی شکایت کر رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے؟ کیا ریزن ہے؟ آج ڈر کی وجہ کیا ہے؟ خوف کی وجہ کیا ہے؟ سہمنے کی وجہ کیا ہے؟ گھبرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے نزدیک کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ آپ ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ لیکن میں نے جتنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھا ہے، آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا ہے، آپ کی زندگی سے مجھے 2 اہم سبق ملے۔ وہ 2 اہم سبق اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں اور اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم حالات کا رونا بند کر دیں گے۔ آپ کی زندگی سے جو ہمیں سب سے اہم سبق ملتا ہے، اور خاص طور پر یہ سبق ان لوگوں کے لیے ہے جو تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کا جذبہ رکھتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کا جذبہ رکھتے ہیں، معاشرے میں انقلاب برپا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ سبق بہت اہم ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ بندہ اگر اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں مخلص ہو، اپنے مقصد میں سنجیدہ ہو، اپنی نیت کا پکا ہو، اس کے عزائم بلند ہو اور مشن عظیم ہو، مقصد بھی اچھا ہو، تو اسے ضرور کامیابی ملے گی۔ سمجھنے کے لیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے، اور یہ ہندوستان کے ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر نوجوان کے لیے ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ حالات کتنے بھی ناگفتہ بھی کیوں نہ ہو، کتنی بھی فضا ناگزیر کیوں نہ ہو، ناسازگار ماحول کیوں نہ ہو، نامانوس آب و ہوا کیوں نہ ہو، چاہے ناخوشگوار حالات اور وقت کتنا بھی کٹھن کیوں نہ ہو، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور اس سے ڈر کر اپنے مقصد، اپنے مشن اور اپنے پرپز، اپنے گول، اپنے ایم سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ ان حالات کا، ان ناگزیر فضا کا، اس ناخوشگوار ناسازگار ماحول کا، نامانوس آب و ہوا کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ تو سمجھتا ہے کہ یہ حوادث ہے ستانے کے لیے، تو سمجھتا ہے کہ یہ حوادث ہے ستانے کے لیے، یہ ہوا کرتے ہیں ظاہر آزمانے کے لیے، اور تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو ناظرین محترم، زندگی میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، کوئی پریشانی آئے تو اسے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کی ذات کو جو کند ہو گئی ہے اس کو چمکانے کے لیے وہ مصیبت اور پریشانی آئی ہے، کیونکہ ہیرا اس وقت تک قیمتی نہیں ہوتا ہے جب تک اسے گھسا نہ جائے۔ تو ناظرین محترم، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے ہمیں۔ آپ کی زندگی کو ہم سب اپنے لیے آئیڈیل سمجھیں، آپ کی شخصیت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری کامیابی پکی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔